بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هو أول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين. ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتاب الذي هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. خالق اکبر بگار میں خالق اکبر فرما رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها کہ جب زمین کو زوردار زلزلہ آئے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور جتنی بھی اس کے اندر چیزیں ہیں جتنے بھی خزانے ہیں وہ اسے ظاہر کر دیں. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اس دن انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اس دن وہ زمین تمام باتوں کو بیان کرے گی. میں آپ کے سامنے اسی آخری آیت کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہوئی تو میں کسی مقام تک لے کر جاؤں گا ورنہ وہیں چھوڑ جاؤں گا. روایت کتاب کا نام ہے الطرائف جلد نمبر 2. روایت ایسی ہستی سے ہے کہ جس کے بارے میں اگر ایک سطر میں یہ کہا جائے تو بجا ہوگا کہ وہ جو رحمت للعالمین ہے اس کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، وہ کہ جو کل ایمان ہے اس کا نصف ایمان مکمل کرنے والی ہے. اور حد تو ہو گئی کہ وہ ہے کہ جو جوان جنت کے سردار ہیں ان کی جنت اس بی بی کے قدموں کے نیچے ہے. وہ بی بی فرما رہی ہیں، روایت کرتی ہیں سمیت الارض تحدث علیاً وَيُحَدِّثُهَا بی بی فرماتی ہیں میں نے سنا کہ زمین علی سے باتیں کر رہی ہے. بھائی یک طرفہ باتیں نہیں تھی بلکہ زمین علی سے باتیں کر رہی ہے اور علی زمین سے باتیں کر رہے ہیں. بی بی کہتی ہے جب میں نے یہ ماجرا دیکھا تو اس کے بعد میں رسول خدا کی خدمت میں گئی اور فَأَخْبِرْنِي والدی میں نے اپنے والد محترم کو یہ ماجرا بیان کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ فَسَجَدَ سَجْدَةً طَوِيلًا اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی تو ایک طویل سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد ثم رفع رأسه
اپنے سر کو اٹھایا، سر کو اٹھانے کے بعد کہا یا فاطمہ ابشری، اے فاطمہ آپ کو بشارت ہو. توجہ فرمائیے قبلہ، ابشری آپ کو بشارت ہو، ان اللہ فضل بعلکی علی سائر خلقہ، کہ اے فاطمہ پروردگار نے میرے علاوہ تمہارے شوہر کو تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرما دی ہے. بھئی آج میڈیا پہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے، علی انبیاء سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ علی انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے. یا نبی فرما رہے ہیں سائر علی خلقہ، میرے علاوہ علی تمام مخلوق پر فضیلت رکھتے ہیں. بھئی یہاں پر ساسا بن سہان کی روایت آپ کو یاد ہوگی. ساسا بن سہان نے جب مولا کائنات سے یہ سوال کیا یا علی آپ افضل ہیں کہ آدم افضل ہے، آپ افضل ہیں کہ نوح افضل ہے، آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہے، آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہے، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہے. اب درائف میں یہی روایت موجود ہے. بہت طویل روایت ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں بہت سی متن کو چھوڑتے ہوئے. جب پوچھا اے مولا آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے؟ مولا نے کہا میں آدم سے افضل ہوں. اس کے بعد مولا نے علت بیان کی، آخر وجہ کیا ہے کہ میں کیسے افضل ہوں؟ کہا جناب آدم جنت میں تھے، آدم کو ہر چیز کی اجازت تھی، کھاؤ پیو. قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبَهَا هَذِهِ الشَّجْرَةَ، اس شجرہ کے قریب مت آنا. آدم اس شجرے کے قریب گئے. بعض روایت کے مطابق وہ ہنتا کا شجرہ تھا. اللہ نے آدم کو منع کیا کہ اس ہنتا کو مت کھانا. آدم نے ہنتا کو کھا لیا. آدم کو ہنتا سے منع کیا تھا، ہنتا کھا لیا. علی کہتے ہیں لیکن پروردگار نے مجھے ہنتا سے منع نہیں کیا لیکن پھر بھی میں نے ہنتا نہیں کھایا. ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد. انا افضل من الآدم، میں آدم سے افضل ہوں. یا امیر المومنین آپ نوح سے کیسے افضل ہیں؟ مولا کہتے ہیں کیا پیارا جواب دیا مولا نے. مولا نے کہا میں نوح سے افضل ہوں. بھائی کیسے افضل ہے؟ کہا جب نوح کی قوم نے انہیں اذیتیں دینے شروع کی، آخر وہ دم نہ لا سکے. ان کی اذیت کی وجہ سے پروردگار سے دعا کی پروردگار یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے، ان پر عذاب نازل فرما. جب عذاب نازل فرمانے کا کہا تو اب پورا قصہ آپ کے سامنے ہے. کشتی کا کہا تیار ہوئی. بہرحال نوح علیہ السلام قوم کی اذیتوں کو برداشت نہ کر سکے اور عذاب کو طلب کر لیا. مولا کائنات کہتے ہیں لیکن میں نبی کے بعد قوم نے اتنی اذیتیں دی، اتنا ظلم کیا، لیکن اس کے بعد بھی میں نے عذاب کا مطالبہ نہیں کیا. ایک سوال پڑھیے محمد. توجہ فرما رہے مولا آپ کو سلامت رکھے. پھر مولا نے کہا ابن نوح کان کافرا، نوح کا بیٹا کافر تھا. وابنئی سید اہل الجنہ، اور میرے تو بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یا امیر المومن آپ افضل ہیں کہ جناب ابراہیم افضل ہے؟ کہا انا افضل من ابراہیم، میں ابراہیم سے افضل ہوں. مولا کیسے افضل ہے ابراہیم سے؟ کہا اس لیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا پروردگار سے پروردگار تو زندوں کو کیسے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، کہا کیا تمہیں اطمینان نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا یقین تو ہے لیکن میں اپنے دل کو اطمینان کی منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد سارا ماجرا آپ نے دیکھا. کہا ابراہیم مطمئن ہونا چاہتے تھے لیکن میں علی ہوں کہ اگر پردے ہٹ جائے، حجاب ہٹ جائے تو میرے یقین میں 1% بھی اضافہ نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. یا علی آپ افضل ہیں یا
موسیٰ افضل ہے؟ توجہ میری طرف ساری، آپ افضل ہیں کہ موسیٰ افضل ہے؟ کہا میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ یا علی کیسے افضل ہے آپ؟ کہا جب موسیٰ کو پروردگار نے کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف اور اسے تبلیغ کرو، موسیٰ نے کہا مجھے خوف ہے ایسا نہ کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ میں خوف تھا۔ علی کہتے ہیں لیکن جب مجھے سورہ برات دے کر مشرکین کے درمیان بھیجا تو میں ڈرا نہیں۔ کہا یا علی آپ افضل ہیں کہ جناب عیسیٰ افضل ہے؟ کہا میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ یا علی کیسے افضل ہے؟ کہا جناب عیسیٰ علیہ السلام جب ان کی والدہ محترم حمل کے ساتھ خانہ خدا میں آئی اور پروردگار نے کہا اے مریم یہ خانہ خدا عبادت کی جگہ ہے، بچہ پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کا ہے، زائچہ خانہ نہیں۔ کہا اخرج یہاں سے نکل جا۔ مریم چلی گئی لیکن میری والدہ کو خدا نے خود خانہ کعبہ میں بلایا۔ میری والدہ کو پروردگار نے گھر سے بلایا، میری والدہ آئی اور میری والدہ کے لیے انتظام کیا ہوا، دروازے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی، جناب فاطمہ اندر داخل ہو گئی۔ اس کے بعد بڑا پیارا جملہ مولا نے کہا کہ یہ جو فضیلت ہے ولا من قبلی ولا من بعدی، نہ تو مجھ سے پہلے کسی کو ملی نہ میرے بعد کسی کو مل سکتی ہے۔ یہ ہے جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تم کہتے ہو کہ علی افضل نہیں ہے، ادھر پیغمبر فرما رہے ہیں سائر علی خلق ہی، تمام کائنات پر علی کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا پروردگار نے کہ زمین کو یہ حکم دیا ہے، بات ہماری کہاں سے چلی تھی اسی پر دوبارہ آ گیا کہ زمین کو یہ حکم دیا ہے کہ مشرق سے مغرب تک جتنی بھی واقعات رونما ہوتے ہیں وہ سب کے سب علی کو بتائے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وہ تمام باتیں بتائیں۔ بھائی ابھی بھی جو پریشان بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی چاہے کافر مرے چاہے مشرک مرے، دنیا کے کسی کونے میں مرے، علی پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی علی کو کیسے پتا چلتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں مر رہا ہے؟ زمین بتاتی ہے، علی آ جاتے ہیں۔ ایک سلام پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ بس ایک روایت اسی حوالے سے اور آپ کی زحمت کو تمام روایت من لا یحضر الفقی میں ہے، اس کے راوی ہے جویریہ۔ جویریہ کہتے ہیں اقبلنا مع امیر المؤمنین بعد من قتل الخوارج، کہ خوارج کے قتل کے بعد ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ چلتے چلتے ہم زمین بابل پر رک گئے۔ بابل آپ جانتے ہیں یہاں پر، وہاں پر ہم رک گئے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام انزل علی علیہ السلام، امیر المومنین اس زمین پر اترتے ہیں۔ اترنے کے بعد کہتے ہیں حاضر الارض ملعونہ، یہ ملعونہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کچھ زمین ملعونہ ہے اور کچھ زمین مکرمہ ہے۔ جب رسول خدا مکہ میں آئے تو مکہ میں ان کے قدم لگنے سے وہ مکہ مکرمہ ہو گیا، اور جب مدینہ گئے تو مدینہ کے قدم اس پر لگے تو مدینہ منورہ بن گیا۔ بھائی مدینہ منورہ بنا تو رسول خدا کے صدقے میں، اور مکہ مکرمہ بنا تو رسول خدا کے صدقے میں۔ تو اب تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے گا نا کہ نجف اشرف تھا، نجف تھا، مولا کائنات کی وجہ سے اشرف بن گیا۔
جوہریہ کہتے ہیں کہ نماز عصر کا حضرت صلاۃ العصر عصر کا وقت قریب آ گیا، اب اس کے دل میں تھی کہ بس نماز قضا نہ ہو جائے کہیں، تو لہٰذا مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے ایسا کہہ تو سکتے نہیں تھے، مولا نے کہا کہ زمین پر نماز کی اجازت نہیں، ادھر سورج ڈوبنے والا تھا، کہتے ہیں کہ ہم پورے سورج سے تھوڑا سا آگے نکلے تھے کہ فشکک تو میرے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جوہریہ کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ امیر المومنین تھے نا، دلوں کے حال تو جانتے ہیں، کہا اے جوہریہ تو نے شک کیا ہے؟ تجھے معلوم نہیں پروردگار نے ہمیں طاقت اور قدرت دی ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مولا کائنات نے کچھ ایسے کلمات پڑھے کہ جو جوہریہ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہ آئے، میں نے کیا دیکھا کہ وہ جو سورج غروب ہوا تھا وہ واپس آنے لگا۔ اس کے بعد مولا کائنات نے نماز کو ادا کیا تو معلوم یہ ہوا کہ پروردگار نے ائمہ علیہ السلام کو اختیار دیا ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ایک سمجھات پڑھئے محمد وآل محمد پر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھا سنا، لیکن طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی، لہذا اس سے زیادہ میں مزید نہیں پڑھ سکتا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کتنی فضیلت ہے، کیا مقام ہے، دنیا نے نہ پہچانا۔ حضران مظلوم کربلا یہ علی تھا اور وہ سفیر امام حسین تھا کہ جب مسلم ابن عقیل کو امام حسین نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا ہے، روایت کہتی ہے باع الناس مسلمہ وقد بلغ عددهم 18,000، 18,000 لوگوں نے مسلم کی بیعت کی۔ ولیکن ما ان دخل ابن زیاد الکوفہ، لیکن عزیزانو جیسے ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا، وحددهم، اور انہوں نے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا، انفضوا عن مسلم، مسلم تنہا رہ گئے، اجرمکم اللہ، تنہا مسلم، غریب مسلم، پردیسی مسلم۔ میں کہوں گا اے مسلم، آپ بھی کوفہ میں تنہا رہ گئے تھے اور امام حسین بھی کربلا میں تنہا رہ گئے تھے، لیکن آپ کی تنہائی اور امام حسین کی تنہائی میں فرق ہے۔ جب امام حسین تنہا رہ گئے تھے اور گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے آئے ہیں، فَنَظْرَ يَمِينًا وَالشِّمَالًا، امام حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ علی اکبر نظر آیا، نہ قاسم نظر آئے، نہ محمد نظر آئے، تو بولا پھر دائیں بائیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً مولا یہی کہیں گے نا کہ میں اپنے اصحاب کو دیکھ رہا ہوں، یہ اپنا حبیب المذاہب یا مسلم ابن اوس جا مالکم ینادیکم لمنادیکم، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، تم میری بات پہ لبیک کیوں نہیں کہہ رہے؟ عزیزانو مسلم بھی تنہا رہ گئے تھے، کربلا میں امام حسین بھی تنہا رہ گئے تھے، لیکن مسلم آپ کی مظلومیت اپنی جگہ ہے، لیکن امام حسین کو اس فکر لگی ہوئی تھی کہ میرے جانے کے بعد زینب کی چادر کا کیا ہوگا، عباس نہ رہے۔ عزیزانو امام حسین کو یہ
خوف تھا کہ میرے جانے کے بعد زینب کی چادر کا کیا ہوگا. عباس نہ رہے. اے مسلم تو بھی غریب تھا لیکن تیرے مائیں بہنیں تو نہیں تھی. اے مظلومیت امام حسین. امام حسین کے جانے کے بعد یہ اشقیاء خیموں میں داخل ہوں گے اور فقط داخل نہیں ہوں گے, خیموں کو آگ لگائیں گے, سروں سے چادریں اتاری جائیں گی, سکینہ کو تماچے لگیں گے. الاختصار عزیزانو, مسلم نے بڑی عظیم جنگ کی. آخر جنگ کرتے کرتے مسلم گرفتار ہو گئے. ابن زیاد کے دربار میں جب مسلم کو لایا گیا, کسی ملعون نے کہا ہے تو نے امیر کو سلام نہیں کیا. مسلم نے کہا میرا کوئی امیر نہیں سوائے امام حسین کے. عزیزانو, اس کے بعد مسلم نے وصیتیں کی, میں مقروض ہوں, میری زرا سے میرے قرض کو ادا کرنا, اور ہاں اگر چاہو, اگر ممکن ہو تو امام حسین کو بول یہ پیغام پہنچا دینا کہ آقا کوفہ مت آئیے گا. عزیزانو, اس کے بعد مسلم کو دارالامانہ کی چھت پر لے جایا گیا. جیسے چھت پر لے کر جایا گیا, اب جلاد نے اپنی تلوار کو نکالا, قریب تھا کہ مسلم کا سر تن سے جدا ہو جاتا. مسلم نے اپنے آپ کو متوجہ کیا امام حسین کی طرف اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مسلم کی اس سنت کو ایسا قائم کیا کہ جب بھی امام حسین کو سلام کرتے ہیں تو انہی الفاظ سے کرتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ادھر امام حسین علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام. عباس نے کہا اے مولا کسے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا عباس میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو. کیا دیکھا؟ مسلم کی گردن جھکی ہوئی ہے, جلاد کی تلوار ہے, سر کو جدا کرنے والا ہے. کہا مولا مجھے اذن دے دیجئے کہ میں کوفے جاؤں. کہا عباس تمہارا مقام کوفہ نہیں ہے. اس کے بعد کہا مولا تو اس کے لاشے کو کون سنبھالے گا؟ عزیزانو, جیسے مسلم کے سر کو جدا کر کے دارالامانہ کی چھت سے نیچے پھینکا گیا, کیا دیکھا؟ ایک سیاہ پوش بی بی ہے, اپنی چادر کے دامن کو پھیلایا ہوا. بس یعلم الذین ظلموا